الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا صدق الله مولانا العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وصلی اللہ علی قائدنا ومرشدنا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت گرامی، یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ایسی روحانی رقت انگیز اور پرکیف محفل کا حصہ بننے کی سعادت رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو ہمارے نامہ اعمال میں شامل فرمائے اور اس کی برکتوں سے دارین کو منور فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 کی کہ ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، آئیے ہم سب حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ فرما لیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا یا راہ ضلالت پر رکھنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو ضیقا تنگ کر دیتا ہے، حرجن اے شاکن، شک اور شبہے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس آیت سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کلیئر ہوئی کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ دنیا والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے راہ راست سے دور رکھتا ہے۔ یہ اس کی شان صمدیت ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اے لوگو اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے جو بے نیاز ہے اور تم سب محتاج، ما ہما محتاج و تو حاجت روا، ہم سب محتاج ہیں، دست نگر ہیں اس کی توجہ کے۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ دوسرا ہدایت پر ہے، گمراہی پر ہے، ہم دلوں کو ناپنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیاں نہ بیان کیا کرو، اپنی بڑائی نہ بیان کرو، وہ جانتا ہے کون تقوی والا زیادہ ہے اور وہ جانتا ہے تم میں سے کون ہدایت پر زیادہ ہے۔ اور جب اللہ ہدایت کا ارادہ فرما لیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، بندے کے دل کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اس آیت کا ایک بہت اہم پس منظر مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن آج میں نے جس پس منظر میں پڑھا ہے میں اسے بیان کروں۔
سورہ طٰہٰ کھولیے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 کھولیے۔ طاغوتیت کا زمانہ ہے، بندوں میں ایک شخص اتنا سرفرا ہو گیا کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کفر، شرک، سرکشی اور طغیانیت کے اسی ماحول میں اللہ نے ایک موسیٰ پیدا کیا۔ اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اس وقت اللہ نے جب یہ حکم دیا حضرت موسیٰ کو، جانا تو تھا لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک چیز مانگی تھی۔ قال رب اشرح لی صدری، فرعون بہت ظالم ہے، بہت سرکش ہے، یذبح ابناءہم، وہ بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، وہ خواتین پر ظلم کرتا ہے، وہ انسانوں سے جینے کا حق سلب کر لیتا ہے۔ مولا ایسے سرکش کے پاس بھیج رہا ہے، لیکن موسیٰ کو تو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بہت ساری چیزیں طلب کی، آیت نمبر 24 سے 36 تک آپ پڑھیں، لیکن جو سب سے اہم چیز جس کی طرف میں اس آیت کے پس منظر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، زمانے کے ہر سرکش کا مقابلہ کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے حضرت موسیٰ کی سیرت کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کا شرح صدر ہو جائے، ہمارا دل کھل جائے، ہمارے دلوں میں اللہ کا یقین موجزن ہو جائے، اور ہم کہیں اللہ سے، اے اللہ عزت دینے والا صرف تو ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہو زبان حال سے، اے پروردگار اس کائنات کے چپے چپے ذرے ذرے کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہتا ہے تخت سلطنت پہ بٹھا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تخت سلطنت سے اتار کر ذلت کے غار کا مسافر بنا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہے عزت سے نواز دے اور جسے تو چاہے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے۔ تو مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم گھبرانے لگیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شاید ہمارا شرح صدر نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے حبیب پہ ایک احسان فرمایا اور اس احسان کے ذکر میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، الم نشرح لک صدرک، اے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا؟ جب سینہ کشادہ ہو گیا ہے، کوئی کتنی بھی مخالفت کرتا رہے، زمانہ کتنے بھی پر تولتا رہے، لیکن صبر کا پہاڑ جس جگہ کھڑا ہے اس جگہ کھڑا ہے۔ آفتیں اور مصیبتیں اس سمندر کے ساحل پر سر پٹکتی رہ جاتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ ہدایت کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ تمہارا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لے گئے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور دریافت کیا، یا رسول اللہ کیف یشرح صدرہ، اللہ شرح صدر کیسے فرماتا ہے؟ کیف یشرح صدرہ، یہ شرح صدر کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، نور یقذف فی القلب، شرح صدر اللہ کا ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیا جاتا ہے۔ صحابہ کو یہ بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی، انہوں نے پوچھا، فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ يُعْرَفْ بِهَا، کیا اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس کے ذریعہ سے اسے پہچان لیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں ذکر فرمائیں۔ الانابہ الی دار الخلود، پہلی نشانی یہ ہے، ہم کیسے پہچانیں، کیسے شناخت کریں کہ اللہ نے اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھولا ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ہم اس طرح پہچانیں، الانابہ الی دار الخلود، ہمارا دل آخرت کی طرف متوجہ ہے یا نہیں؟ جو جتنا زیادہ آخرت کے نفع اور نقصان کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ اتنا ہی زیادہ اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے۔ والتجافی عن دار الغرور، فریب کے گھر سے، اس دنیا سے، اس کائنات سے جس کا دل جتنا زیادہ اچاٹ ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے۔
والاستعداد للموت قبل نزولی، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے کہ نہیں؟ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ اب میں یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں، اسلام کی سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی بات میں کر رہا ہوں، اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ شرح صدر ہوتا کیسے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان سے ان کے دل کو روشن فرما دیا ہے، مزین فرما دیا ہے، سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے۔ کیسے؟ عام طور سے جب ہم مراتب اور فضائل کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے پس منظر میں سرسری سی آیت ہم پڑھ جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، کوئی شک نہیں، ذرے برابر شک نہیں۔ لیکن صحابہ کے دل ایمان سے معجزن تھے کیا؟ اعمال کی بنیاد پر بہت سارے تعلقات، بہت ساری مرتبے صرف اور صرف صحبتوں کی بنیاد پر طے ہوتے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ نماز پڑھتی ہو، بہت تقوی والی ہو، اوامر اور نواہی کی حد سے زیادہ پابندی کرنے والی ہو، نہیں، اس لیے کہ نبی کی صحبت میں رہنے والی ہو۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، 4-5 سال کی عمر تھی رسول کے وفات کے وقت میں۔ اعمال کے اعتبار سے تو دیکھیں تو صحابہ کے مقابلے میں حسن اور حسین کے اعمال کا کوئی جواب، کوئی ٹکر ہی نہیں، کسی درجے ہی میں نہیں۔ اور آپ اپنے اعتبار سے دیکھیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں پرہیزگار ہو تب، ماں عابد ہو، زاہد ہو تب، تو یہ ادھورا سچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، پیسہ نہیں، گیہوں نہیں، چاول نہیں، سونا خرچ کرے، اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی کے برابر جو صدقہ کرے اللہ کے راستے میں دے، اس صحابی کا صدقہ کیا ہوا جو تمہارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر ہوگا، اس سے بھی زیادہ مرتبے والا ہوگا۔ کیوں؟ جمال رسول کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوا تھا۔ صوفیاء کرام نے اسی تسلسل کو آگے بڑھایا۔ اگر شرح صدر کرنا ہے، ایمان سے دل کو مزین کرنا ہے، صحبت والی سنت کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھو۔ آج بھی ہم صوفیاء کی صحبتوں کا سب سے بڑا اثر یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نیکوکار ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم صوفیاء کی صحبتوں میں بیٹھتے وقت گناہوں کے تصور سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ ضمانت دے سکے کہ ہماری خلوت گناہوں سے پاک ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ ضمانت دے سکے کہ ہم نے جو سجدے کیے ہیں ان سجدوں میں شروع سے آخر تک صرف مولا کا خیال رہا؟ کھنگالنے لگیں گے تو ایک سجدہ بھی مشکل سے نظر نہیں آئے۔ اس طرح جب صحابہ خود کو کھنگالتے تھے تو خود وہ اپنی طرف نظر کرتے ہوئے سوچتے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے اعمال کے اعتبار سے، لیکن صحبت رسول نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرح صدر کی 3 علامتیں ہیں، الاناب الی دار الخلود، آخرت کے گھر کی طرف توجہ، دنیا کا نفع اور دنیا کا نقصان اگر ہماری صحت پر فرق ڈالتا ہے گویا کہ ابھی ہمارا سینہ تنگ ہے۔ بزرگوں سے اعظم کی وہ بات یاد آئی، اب محفل درس میں تھے، محفل واعظ میں تھے، ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا، کہا حضور آپ کا سامان تجارت جس کشتی میں آ رہا تھا وہ کشتی دریا میں ڈوب گئی، جس کشتی میں آپ کا سامان تھا وہ کشتی راستے میں ڈوب گئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی پھر آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور جو خبر تھی کشتی ڈوبنے کی وہ غلط ہے، کشتی ڈوبی نہیں ہے بلکہ سامان آ گیا ہے، اتارا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور
جب کشتی کے ڈوبنے کی خبر اور سامان تجارت کے ضائع ہونے کی خبر آپ کو پہنچی، تب بھی آپ نے اسی آرام سے بیٹھے بیٹھے الحمدللہ کہا، اور جب دوبارہ خبر دینے والے نے یہ بتایا کہ خبر غلط تھی، آپ کا سامان حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہے، اتار لیا گیا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا جب پہلی مرتبہ سامان تجارت کے ضائع ہونے کی خبر اس تک پہنچی تھی اور اس کے بعد دوسری مرتبہ اس خبر کے غلط ہونے کی اطلاع مجھ تک پہنچی تھی، دونوں مرتبہ میں نے اپنے دل کی طرف جھانک کر کے دیکھا کہ کہیں دل کی کیفیت متغیر تو نہیں ہے، کہیں اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو میں نے دونوں مرتبہ الحمدللہ کہا تاکہ دنیا کا نفع اور دنیا کا نقصان میرے دل پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ الانابہ الی دار الخلود، آخرت کے گھر کی طرف ہماری توجہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارا شرح صدر فرمائے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ کی توجہات کی ضرورت ہے، اس کے کرم کی ضرورت ہے۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو ناپتے پھرے ہیں۔ امام حسن بصری ایک روز درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے آپ نے فرمایا کہ لوگوں بار بار اللہ کو پکارا کرو، گڑ گڑایا کرو، التجائیں کیا کرو، مناجات کیا کرو، کبھی تو وہ دروازہ کھل ہی جائے گا۔ ایک خاتون سامنے سے جا رہی تھی، اس نے کہا حسن بصری لوگوں کو کیوں گمراہ کرتا ہے؟ حسن بصری لوگوں کو کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کیا وہ دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ کیا وہ دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ کوئی جاہل خاتون، ان پڑھ خاتون ہمارے سامنے اگر اس طرح کی جرت کر لے تو ہمارا تیور بدل جائے گا۔ حسن بصری نے کہا بوڑھی ماں حسن سے زیادہ خدا کو پہچانتی، اللہ جانتا ہے کہ کون کتنی ہدایت پر۔ رکوع سجدہ کرتے ہوئے ہم سب دیکھ رہے ہیں، اعمال کا جو ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ہی نماز کا کس کو اللہ کے ہاں کتنا صلہ مل رہا ہے اور کون کتنے خشوع سے پڑھ رہا ہے، اس کا فیصلہ کرنا بندے کا کام نہیں ہے۔ مجھے وہ حدیث قدسی یاد آئی، حضرت ابو ذر سے مروی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے، فلا تظالموا، تو آپس میں ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ وہ بندوں پر ظلم کر لے، تو تمہارے لیے بھی یہ روا نہیں ہے کہ کسی بندے پر کا حق مارو، اس پر ظلم کرو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ جو دوسرا جملہ ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب گمراہ ہو، تم سب راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو، تم سب کا قبلہ ایمان گم ہو گیا ہے، الا من ہدیتہ، مگر جسے میں ہدایت دے دوں، جسے اللہ ہدایت دے دے۔ ہم ہر نماز میں اس سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، یہاں ہم ہدایت بانٹنا شروع کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین کی وہ بات یاد آئی، کچھ لوگ گئے، آخری وقت تھا، کہا حضور کسی کو اپنا جانشین بنا دیں، کسی کو اپنا سجادہ نشین بنا دیں، اپنی جگہ بیٹھا دیں خانقاہ میں۔ کہا کسے بنا دوں؟ تو جو مقربین تھے انہوں نے ایک فہرست لوگوں کی دی کہ آپ کے خلفاء میں بڑے بڑے عالی مرتبت لوگ ہیں، مشائخ ہیں، اساتین ہیں، ذیل میں ہیں، صاحبان احوال و مقامات ہیں، ان لوگوں کو اپنا جانشین بنا دیں۔ جب وہ فہرست حضرت کی بارگاہ میں پیش کی گئی، آپ نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، حسرت بری نگاہ اپنے ڈالی اور فرمایا جاؤ ان سب سے کہہ دو کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان اگر بگور رسی صد کرامت است، اگر ایمان لے کر کے اس دنیا سے چلے گئے سب سے بڑی کرامت انہی کی ہے، یہی ہے ان کی کرامت۔ سارے تبرکات آپ نے اپنے ساتھ قبر میں دفن کروا لیے۔ یہ 700-800 سال پہلے کی بات ہے، 600-700 سال پہلے کی بات ہے، اور ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ بدرجہ اولا ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اللہ سے ہر وقت گڑ گڑا کر کے دعا مانگے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انسان کا انجام اس کے اعمال کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے، کوئی شرابی یہ نہ سمجھے، یہ تو ہر وقت اللہ متغیر کر سکتا ہے کسی کے بھی قلب کو، کسی کے بھی حال کو، لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ جیسی زندگی ہوگی ویسا خاتمہ ہوگا۔
اگر ہمارے اعمال کے اعتبار سے، ہماری نیتوں کے اعتبار سے، ہمارے احوال کے اعتبار سے، ہمارے خلوت اور جلوت کے اعتبار سے، ہماری باتوں کے اعتبار سے اگر ہمارا خاتمہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہمارا سب سے بڑا کمال یہ ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، ساری باتیں دھری رہ جائیں گی، ساری شان و شوکت یہیں رہ جائے گی۔ ایمان اگر بغور رسی ست کرامت است، اے لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں، فکر کرو اس بات کی کہ اللہ تمہیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تب یہ سب وصول ہے زندگی۔ سارے واعظ، سارے نصیحت، ساری خانقاہیت، ساری سجادہ نشینی، سارے قلم، تب ان کا کچھ مطلب ہے۔ اگر ایمان ہی نہ رہا تو کس کام کی زندگی؟ تیسرا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کلکم عار، تم سب برہنہ ہو، الا من کسوتہ، مگر میں جسے لباس پہنا دوں۔ ایک برہنہ ہونے کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، لیکن ہمارا معاملہ جس رب سے ہے وہ سب جانتا ہے میرے دل کی کہے بغیر۔ تمہارا کوئی بھی عمل، تمہاری کوئی بھی فکر، تمہاری کوئی بھی سوچ، تمہاری خلوت کا کوئی عمل، تمہاری جلوت کا کوئی عمل، کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو اس رب سے چھپی ہوئی ہو، سب آیا ہے اس کے سامنے۔ کلکم عار، اور وہ حدیث جب میں بخاری کی پڑھتا ہوں لرز جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے وہ لوگ جن کے عیوب اس دنیا میں چھپے ہیں کل قیامت کے دن برہنہ ہوں گے۔ آج دنیا نے، ہماری پوشاک نے، ہماری ٹوپیوں نے، ہمارے جبوں نے، ہمارے اماموں نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، لیکن کل خدا کی بارگاہ میں یہ سب نہیں چلے گا۔ کلکم عار، تم سب برہنہ ہو اس کی نگاہ قدرت کے سامنے، الا من کسوتہ، مگر جسے وہ اپنی مغفرت کا لبادہ اڑا دیتا ہے اس کے سارے عیب ڈھپ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، تم دن رات خطائیں کرتے ہو، دن رات نافرمانی اور سرکشی میں گزارتے ہو، صبح و شام اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہو، اور وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فاستغفرونی، اے لوگو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اگر تم کبھی یہ سوچ لو کہ آؤ رب کو فائدہ پہنچایا جائے، خوب نماز پڑھ لیا جائے تاکہ اس کو کچھ فائدہ ہو جائے، ڈھیر ساری بندگی کر لی جائے تاکہ اس کی عظمت میں کچھ اضافہ ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آگے کا جملہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جو متقی انسان ہے، مثال کے طور پر اس محفل کی مناسبت سے کہہ لیں غوث اعظم ہے، تم سب اتنے ہی پرسا، اتنے ہی متقی اور اتنے ہی بلند مقام کے حامل ہو جاؤ، ساری دنیا غوث اعظم ہو جائے، اللہ کی شان قدرت میں 1 انچ کا اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور جو دنیا کا سب سے برا انسان ہے ابو جہل یا بدترین کافر، کسی بھی آپ تصور میں بٹھا لیں یا خود کو سمجھ لیں، میں دوسرے کو کیوں کہوں، میں خود مجھ جیسے ہو جائیں، تب بھی اللہ کی شان قدرت میں 1 ذرے کے برابر فرق نہیں ہونے والا۔ تمہاری اطاعت، تمہاری فرما برداری اس کی عظمت میں اضافہ نہیں کرتی، اور تمہاری نافرمانی اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، انہیں میں نے گن گن کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، کل جب آؤ گے میرے پاس تو ان اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دوں گا، ان اعمال کے مطابق تمہاری زندگی جن احوال سے گزر رہی ہے، جن اعمال کے ساتھ گزر رہی ہے، اللہ نے سب تیار رکھا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارا شرح صدر فرما دے۔ ہم تو ذرا سا بھی مشکل حالات ہوتے ہیں تو ڈاواڈول ہونے لگتے ہیں، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، تو اللہ سے دعا فرمائیں، کل موسیٰ نے اپنے زمانے کے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے شرح صدر کی دعا کی تھی، آج ہم اپنے زمانے کے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے شرح صدر کی دعا کریں۔ اور یقین ہے اس بات کا، کل اللہ نے اس زمانے کے فرعون کو اس زمانے کے موسیٰ کے ذریعہ سے شکست دی تھی، ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، اس زمانے کے فرعون کے لیے بھی اللہ موسیٰ پیدا کرے گا، اس لیے کہ جو بھی اس کی سرزمین پر سر اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں لوگوں کو دکھایا ہے، فرعون کا عروج بھی دکھایا ہے اور فرعون کا زوال بھی دکھایا ہے۔
ایک وقت انسان کے عروج کا ہوتا ہے، تب وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ ایک وقت انسان کے زوال کا ہوتا ہے، چھوٹے سے مچھر سے کو دیکھ کر کے اپنی زندگی پر خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ مولا تعالی ہمارے یقین میں اضافہ فرمائے، ہمارا دل مضبوط ہو، مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، ان مشکلات کا مقابلہ یقین اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ بزرگوں کی صحبتوں اور ان کے نظر کرم میں ہمیں رکھے، اور ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من الذنب فإنہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔